بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ فقط رونے کا کیا فائدہ. عزیزوں تبلیغ اس طرح سے نہیں ہوتی. آپ کو نماز کے لیے تبلیغ کرنی ہے, آپ کو دوسری عبادات کے لیے تبلیغ کرنی ہے, ایسا نہ کہیں کہ فقط رونے کا کیا فائدہ ہے. یہ رونے کا معاملہ امام حسین کا ہے اور ان کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, وہ ان پر چھوڑیں, جج کرنا چھوڑ دے لوگ. حتیٰ جیزان گرامی, میں آپ سے مثال سے طور پر کر رہا ہوں, کون کہہ سکتا ہے بھائی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ یقیناً واجب ہے, لیکن جس نے نہیں رکھی ہوئی اس کو جج کرنا چھوڑیں, فیصلے دینا چھوڑیں اس کے لیے. ایک جنرل بات ہم کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو خیال کرنا چاہیے, لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایسا کام کریں کہ بظاہر آپ کو دیندار نہیں لگے. کل میری ایک شخص سے ملاقات میں تعجب میں, جو یقین جانے تھا, وہی کہ چہرے پر آثار نہیں ہے دین کے. مجھے ایک صاحب نے بتایا لیکن مولانا صاحب یہ ایک ایسی بستی میں رہتا ہے لاہور کی جو کچی آبادیوں میں سے ایک ہے, 700 گھر قریب قریب کے بالکل ساتھ, ایک شیعہ تھا اہل بیت کا چال کا. وہاں پر اس نے علم لگایا, وہاں سے امام حسین کا ذکر شروع کیا, اور سال ہر سال گزرتے ہوئے اب 700 کے 700 گھر امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ چہرے سے دیکھیں گے تو آپ کو شاید دین نظر نہ ہے, لیکن اس طرح سے باتیں کرنا چھوڑیں گے دوسروں کے بارے میں. اس کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہے, اللہ جانے کیا کیا وہ کون کون خدمت انجام دے رہے ہیں. اپنی فکر کر لیں تو بہت ہے. ٹھیک, تو رونے کا معاملہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو آپ کو باقی زندگی میں شاید عبادات میں اتنا آگے نظر نہ آئے, لیکن عزیزوں وہ جڑا ہوا تو ہے نا امام حسین کے نام سے. اللہ نے نظام تو رکھا ہوا ہے نا, اس کو حسین کے نام سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے دین سے. کبھی ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ حسین ہو, ہدایت کبھی دے دیں گے اسے. کبھی کیا ہو جائے اس کی زندگی میں, کون سا وہ بڑا کام کر جائے, ہمیں کیا ہوتا, کتنے امامے والوں سے آگے نکل جائے, ہمیں کیا ہوتا. کوئی امامہ پہن لینا کوئی نجات کی ضمانت تھوڑی ہے. یہ تو امام حسین جانتے ہیں کہ کیا خلوص ہے, کیا تو نہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا یہاں تو اوپر بیٹھنا میری مجبوری ہے, اس لیے کہ خطاب کرنا ہوتا ہے, ورنہ یقین جانیے میں تکلف نہیں حقیقتاً کہہ رہا ہوں, آپ میں سے ہر ایک عزادار سے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں اور ہوں. یہ جگہ کوئی غرور کی جگہ نہیں کہ بیٹھ کے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں, تنقیدیں کرتے رہیں, تبصرے کرتے رہیں. ارے بھائی عزادار کا احترام رکھو, امام نے اس کا احترام رکھا ہے. امام نے کیا ایسے شعراء نہیں تھے کہ جن کی زندگی میں مشروب نجس ان کی زندگی میں تھا, لیکن چونکہ انہوں نے کسی اہم موقع پر اہل بیت علیہ السلام کا کلام اور ان کی منقبت کو پیش کیا تو امام نے کیا ہدیہ نہیں بھجوایا ان کو؟ کیا امام نے ان کی تعریف نہیں کی؟ الشام نے کہا یہ کون ہے جو جا رہا ہے جس کے لیے یہ راستہ کھل رہا ہے؟ اچھا, فرزدق کے جوش مودت کو ایک مرتبہ ایسے زبان پر اس کے جاری ہوا, فی البدی کہنا شروع کیا کہ اچھا تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ اسے کعبہ جانتا, اسے بطحہ جانتا, اسے حجر اسود جانتا, اور جب یہ آگے بڑھتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ حجر اسود کا بوسہ لے, حجر اسود آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے. اللہ اکبر, یہ کلام کہہ دیا, امر ہو گیا. امام نے ہدیہ بھجوایا کہ مولا میں نے یہ ہدیے کے لیے نہیں کہا تھا کلام, واپس کیا. امام نے پھر بھجوایا, امام نے پھر بھجوایا ہدیہ, کہا نہیں ہم جانتے کہ تم نے خلوص سے کہا تھا, لیکن یہ ہماری طرف سے تحفہ, اسے رکھو. اللہ اکبر. یعنی کہ اگر یہ دو طرفہ ذمہ داری بیان کی, پڑھنے والا خلوص سے بیان کرے, لیکن جو مجلس کا اہتمام کرنے والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کسی ذاکر کے لیے ہدیے کا بھی اہتمام کرے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. امام نے دیا, اور جب اس نے واپس کیا تو امام نے پھر بھجوایا, کہا نہیں ہم تمہیں دے رہے ہیں, رکھو اسے. امام رضا علیہ السلام ہدیہ دیا کرتے تھے, امام صادق علیہ السلام, خیر وہ بات کی اور نکل جائے گی. میں تو کہنا چاہ رہا ہوں امام خلوص کو دیکھتے میرے بھائی. کتنے ایسے ہوں گے, حضرت امام خمینی علیہ رحمہ کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, ملا شدن سے آسان, آدم شدن سے مشکل. ملا ہو جانا یعنی بہت بڑا عالم بن جانا بہت آسان, آدم شدن سے مشکل, انسان بننا بہت مشکل. کتنے ایسے ہوں گے جو فرش ادا پر ہیں, پڑھنے والے سے زیادہ بہتر انسان, وہ امام حسین جانتے ہیں. تو یہاں عجز و انکساری ہونی چاہیے, غرور ہرگز نہیں ہونا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی ٹھیک ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے, سب کی سوچ غلط ہے. کوئی امام حسین کا حقیقی عزادار نہیں سوائے ہمارے. یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا؟
بس یہ درد دل ہوتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے. چلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت. اے مولا مجھے نہیں پتا اس وقت صبح جمعہ آپ کہاں پر ہیں. سوچے امام کہاں پر ہیں، مجھے نہیں پتا. امام عصر و زمان. مجھے تو سب سے پہلے بی بی معصومہ قم کا حرم یاد آتا ہے جب ہم وہاں پڑھتے ہیں. تو امام اللہ جانے مشہد مقدس میں، معصومہ قم کے حرم میں، مسجد سہلا میں، مسجد کوفہ میں، حرم امیر المومنین، حرم امام حسین. یہ اللہ جانے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس ہے. عزیز ورا سوچنا، اللہ نہ کرے خاکم بدہن کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو پتا ہو کہ اس کے ماں باپ کی قبر کو کسی نے توڑ دیا. ہم جیسے گناہگار انسان تکلیف سے پتہ نہیں کیا عالم ہو. امام زمان علیہ السلام سامنے دیکھ رہے ہیں اپنے اجداد کی قبروں کو. سیدہ کی قبر تو نہیں معلوم کہاں ہے، جنت البقیع میں ہے یا کہیں اور ہے، لیکن یہ کہ امام حسن کی قبر تو ہے نا سامنے مسمار. امام سجاد کی قبر، کربلا کا سب سے بڑا عزادار، ان کی قبر بھی مسمار ہے. امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، ان کی قبریں تو سامنے ہے نا امام زمانہ کی. اچھا فقط جنت البقیع میں ان ائمہ کی قبریں نہیں، اور بھی بڑے بزرگوں کی قبریں ہیں. اور ایک اور بہت محترم ہستی کی قبر ہے جو عباس کی ماں ام البنین سلام اللہ علیہ، ان کی قبر بھی جنت البقیع میں. میں کہتا ہوں یہ جیسے عباس کی حسین سے وفا ہے نا، یہ عباس کی ماں کی وفا ہے حسین کی ماں سے. کہ سیدہ کی قبر کا نشان نہ معلوم ہے، تب عباس کی ماں کی قبر وہ بھی شکستہ اور مسمار ہے.